والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، اس وقت ایک کشمکش نکاح کی عمر کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ نکاح کرتے وقت کتنی عمر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی گئی ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کسی اور مذہب کے اندر نکاح کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ آدمی جب چاہے نکاح کر سکتا ہے، نابالغ ہونے کی حالت میں بھی نکاح جائز ہے، بڑھاپے کی حالت میں بھی نکاح جائز ہے۔ نکاح جن مقاصد کے لیے کرنا چاہیے ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سنت، دوسرا ہے ترک شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا، غلط خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگے بڑھانا، تفضیل امت۔ اسی طریقے سے سکون قلب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ فطرت کا تقاضا ہے نکاح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کا لحاظ رکھا ہے نکاح کے اندر، اس لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا نکاح کا، اور جتنا جلدی نکاح ہو جائے زندگی اتنی زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ نکاح میں جتنی تاخیر ہوتی ہے زندگی اتنی زیادہ مشکل سے مشکل ترین بنتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ ماضی قریب تک نکاح جلد سے جلد ہوا کرتے تھے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی نکاح کا کوئی قانون نافذ نہیں تھا کہ اتنی عمر میں نکاح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نکاح کی عمر متعین کیا انگریزوں نے 1929 کے اندر، 1929 کے اندر انہوں نے شہادہ ایکٹ کے نام پر نکاح کی عمر کو ان لوگوں نے متعین کیا، اور اس وقت ان لوگوں نے نکاح کی عمر 15 سال متعین کی تھی کہ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو اس کی عمر کم از کم 15 سال ہونا چاہیے، اور اس وقت ان لوگوں نے کوئی ہمدردی میں یہ عمر متعین نہیں کی تھی۔ ان کی نظر میں بھی یہی بے حیائی اور یہی غلط کاریاں ان کی نظروں میں تھیں۔ لڑکیاں 9 سال 10 سال 11 سال زیادہ سے زیادہ 12 سال میں بڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ 2-3 سال ان لوگوں نے جو چھوڑ کر عمر متعین کی تھی، ان 2-3 سالوں کے اندر جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا۔
15 سال ان لوگوں نے نکاح کی عمر متعین کی تھی انگریزوں نے 1929 کے اندر۔ پھر اس کے بعد جب ہمارا ملک ٹکڑے ہوا اور آزاد بھارت جب بنا 1978 کے اندر پھر یہ دوبارہ قانون لایا گیا، نکاح کی عمر 18 سال ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی قانون نہیں تھا۔ 1978 کے اندر یہ قانون بنا ہے کہ نکاح کی عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے 15 سال، اس سے پہلے کوئی عمر نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں، قانون بنانے والوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو قانون بنا رہے ہیں کس کے حق میں بنا رہے ہیں۔ لڑکیوں کا آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں تو لڑکیوں کو کتنا فائدہ ہوگا اس قانون سے، لڑکوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو لڑکوں کو کتنا فائدہ ہوگا اس قانون سے۔ جب دونوں پر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے 21 سال اگر نکاح کی عمر کر دی جائے تو نہ لڑکی کا فائدہ ہے نہ لڑکے کا فائدہ ہے، دونوں کا نقصان ہے۔ اس لیے نکاح جلد سے جلد ہونے چاہیے، اور کم عمر میں نکاح ہوں گے تو اس کے ذریعے سے خاندانوں کے اندر مضبوطی اور استحکام آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم سے جو بڑے لوگ تھے ان کی عمریں نکاح کے وقت میں بہت مختصر تھی۔ ہماری جو بڑی گھر کی بوڑھی خواتین ہیں، کسی کا نکاح 9 سال میں ہو گیا، کسی کا نکاح 11 سال میں ہو گیا، کسی کا نکاح 12 سال میں ہو گیا۔ جتنا کم وقت میں نکاح ہوتا ہے وہ نکاح اتنا زیادہ، جتنا کم عمر میں نکاح ہوتا ہے وہ نکاح اتنا زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لڑکی بالغ ہوتے ہی اگر نکاح کر دیا جائے تو لڑکی کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد بھی بعض لڑکیاں نکاح کے قابل نہیں ہوتی ہیں، یہ لڑکوں میں بھی ہے، بعض لڑکے بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن بیماروں کی وجہ سے صحت مند لوگوں کے اوپر ایک قانون نافذ کر دینا، یہ تو صحت مند لوگوں کے اوپر ظلم ہے۔ جو قابل ہیں ان کو کرنے دو، جو قابل نہیں ہیں ان کو قابل بننے کی مہلت دو، یہ قانون بننا چاہیے تھا۔ لیکن بیماروں کمزوروں کو دیکھ کر سب کے اوپر ایک ہی قانون، یہ تو بیماروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے صحت مند لوگوں کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور نکاح جلدی ہوں گے، لڑکی کا نکاح ہو گیا بالغ ہوتے ہی، لڑکی کی شہوت اگر ابھرے گی تو فوراً اس کی شہوت پورا کرنے کے لیے اس کی نظروں میں اس کا شوہر رہے گا۔ لڑکی ادھر ادھر دیکھے گی نہیں اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور لڑکی کی عمر پہلے زمانے میں کم، لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں ایک نعرہ چل پڑا کہ دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لڑکی کی عمر اگر چھوٹی ہو، لڑکے کی عمر بڑی ہو تو یہ نکاح زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ پہلے 7 سال سے لے کر 10 سال کا فرق ہوتا تھا لڑکی اور لڑکے کی عمر میں۔ اس میں بات یہ ہوتی تھی کہ لڑکی چھوٹی ہوتی تھی، لڑکا بڑا ہوتا تھا، کوئی بات بھی پیش آ جائے، میرے شوہر بڑے ہیں، لڑکی فوراً اپنے شوہر سے پوچھ لیتی تھی اور مسئلے کو حل کر دیا جاتا تھا۔ لڑکی کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ میرا شوہر میرے سے بڑا ہے، ہر معاملے کو سمجھتا ہے، لہذا فوراً جو بھی معاملہ آ گیا اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا، فیصلہ ہو گیا، کام ختم۔ لیکن لڑکی کی اور لڑکے کی عمر برابر ہوگی تو لڑکی کو یہ احساس ہوگا یوں بھی میرے برابر کے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی تیسرے فرد کی ان کو ضرورت پڑے گی اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے، یہاں سے اختلاف پیدا ہوگا۔
لڑکا چاہے گا میرے ماں باپ سے پوچھو، لڑکی چاہے گی میرے ماں باپ سے پوچھو۔ عموماً لڑکیاں اس زمانے میں تو فون اٹھاتی ہیں، فون کر دیتی ہیں، اب وہاں سے ماں باپ کی مداخلت شروع ہوتی ہے، نئے مسائل گھر کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے یہ لڑکیوں کے فون کرنے کی وجہ سے۔ اگر دونوں کی عمر برابر ہوگی فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا۔ فوراً ہر معاملے میں تم کتنے ہیں، تم میرے برابر کے ہیں، میں میری اماں سے پوچھتی ہوں، میں میرے بابا سے پوچھتی ہوں، لہذا فوراً اب ادھر سسرال والے ان کے گھر کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ بلکہ بعض سسرال والوں کا دماغ تو اتنا خراب ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ریموٹ کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن داماد کے گھر کا پورا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو۔ بعض لوگوں کی یہاں تک سوچ ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے، اس کی وجہ سے خاندان تباہ ہوں گے، تمہاری لڑکی کی زندگی اجڑے گی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کم عمر میں نکاح ہو جائے تو لڑکی کو اپنے ساس سسرال والوں کو ماننے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر کی ہے، ساس کو اماں مان لی، سسرے کو باپ مان لینے میں اتنی دشواری نہیں ہوتی، اس لیے نکاح پہلے جلدی ہوتے تھے، غذا مضبوط اور مستحکم ہوتی تھی۔ اب اس زمانے میں نکاح کی جو عمر بڑھائی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ غذائیت کا مسئلہ ہے، حمل ٹھہر جائے گا تو مسائل ہوں گے، بچہ پیدا ہوگا تو پرورش اور تربیت کے مسائل ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک شوشہ دور سے چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں، تعلیم اعلیٰ درجے کی لڑکی حاصل نہیں کر سکے گی اگر جلدی نکاح ہو جائے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں کس حد تک درست ہیں؟ غذا کا جہاں تک تعلق ہے، ہاں پہلے غذائیں الگ تھیں، اب کی غذائیں الگ ہیں، لیکن جیسی بھی ہیں اگر ویسی لڑکیاں اپنے گھروں میں کھانا شروع کر دیں تو اسی صورت میں ایک بڑا مسئلہ اس کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ایک فیشن بن چکا ہے، کم کھانا، نہیں کھانا ایک فیشن بن گیا ہے۔ اماں بولتی دوسروں کے سامنے میری بیٹی کھاتی ہی نہیں، تھوڑا ہی کھاتی، اب بیٹی کو بھی احساس ہوا اماں میری تعریف کر رہے لوگوں کے سامنے، اب میں پیٹ بھر کے کہیں تو میری تعریف نہیں ہوتی، زیادہ اتنا ہی کھاتی، کم کھاتی کم کھاتی کم کھاتی، آگے مرد کو ستاتی، پورا کم کم کھا کے پورا لاغر و کمزور ہو جاتی ہیں لڑکیاں اماں بابا کے گھروں میں، پھر بعد میں اس کی پوری کمزوری کا اثر شوہروں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کھانے کے لیے تڑپتے تھے، کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، لڑکے کھاتے تھے گھر میں، لیکن آج کھانا رکھا ہوا ہے گھر میں، کھانے کے لیے نہ لڑکے تیار اور لڑکیاں تو نخروں کے اندر تباہ ہیں، ان کو کھانے کی کوئی فکر نہیں، صرف فیشن ہونا ہے، لے لوپا کھوپی اسنو پاؤڈر، انہی چیزوں کے اندر لڑکیاں تباہ ہیں آج کے زمانے میں۔ اپنی لڑکیوں کو مضبوط کھانا کھلائیں، عمدہ غذا کھلائیں۔ حمل کا مسئلہ ہے وہ تو موجودہ زمانے میں بھی ہے، اس سے پہلے زمانے میں بھی تھا۔ تربیت کا مسئلہ ہے، بچے پیدا ہو جائیں تو پرورش کا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اگر ساس سسروں کے ساتھ مل کے رہے تو بچے پیدا ہونے کے بعد پرورش میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ساس سسرے ہی میرا پوترا میری پوتری بول کے تمہارے سے زیادہ دیکھ لیتے، لیکن یہ جو فیشن بن گیا ہے الگ رہیں گے، اماں بابا کے ساتھ نہیں رہتی، میں الگ رہتی ہوں، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو اسلامی تہذیب ہے، جو ہمارے بڑوں کی تہذیب ہے، گھریلو روایات ہیں، ان کے مطابق اگر ہم جمے رہیں تو گھروں کے اندر اختلاف بھی کم ہوتے ہیں، انتشار بھی کم ہوتے ہیں، نکاح پائیدار ہوتا ہے۔ تو لہذا لڑکے اور لڑکی کی عمر ایک جیسی ہو یہ نعرہ بھی بالکل غلط ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ایک قانون بنانے کی کوشش کی ہے کہ لڑکی کی عمر 21 سال رہے، اس کے بعد ہی ہم نکاح کریں گے، نکاح کی اجازت دی جائے گی۔ یہی ہے، پہلے سے لڑکے کی عمر 21 سال،
اب لڑکی کی عمر 21 سال کر دیں گے تو وہی مغرب کا نعرہ، دونوں سیم ہو جائیں گے۔ اس کا صاف مطلب کیا ہے بتایا آپ کو؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں کی عمر ایک جیسی رہے گی تو دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوگی، ان دونوں کی زندگی اتنی اچھی نہیں چلے گی، نوک جھوک چلتی رہے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں میں محبت زیادہ نہیں ہوگی، اولاد کم ہوگی۔ اور بڑی عمر میں نکاح کی بات اس لیے کی جا رہی ہے، ڈھلتی عمر میں نکاح کرو گے تو ایسی صورت کے اندر بچے کم ہوں گے جو ان کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو موجودہ حالات میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک نام بیماری کا ہے، مقصد لوگوں کو کم کرنا ہے، اور یہ قانون یہ ہے کہ صاحب لانے کے بعد مارتے نہیں، وہ لانے کا رکاوٹ کا انتظام کر دو، پیدا ہونے ہی مت دو، وہاں کی شرح کو گرا دو، لہذا لازمی طور پہ آبادی خود بخود کم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ قانون اس طرح کے لائے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، عقل مند آدمی بولو یا شاطر آدمی بولو، چالاک آدمی بولو، جب اس کو کوئی اپنا کام کر لینا ہوتا ہے تو وہ توجہ دوسروں کی جانب ڈال دیتا ہے، لوگوں کی توجہ دوسری جانب ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو گھیر لیے 2-3 لوگ مارنے والے تھے، اچانک پلٹ کے ادھر دیکھتا، دیکھتے یہ لوگ بولتے رہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر دیکھتے ادھر سے بھاگ جاتا، توجہ بدلا دیا۔ تو ایسے ہی موجودہ جو حکومت ہے اتنی چالاک ہے، ان کے پورے منصوبے تباہی کے ہیں، اور اس وقت یو پی الیکشن کے نام پر پوری لہر ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو ایک ایسی مہم چھیڑ دی جائے جو نہ مسلمانوں کی ہو نہ غیر مسلموں کی ہو، سب کی وہ ایک یکساں مہم ہو جائے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ کام لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، نکاح کی عمر 21 سال ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں مول صاحبہ بڑبڑا رہی، پارلیمنٹ میں جو ہے نا بعض عقل مند جو حکمران سیاسی لیڈران ہیں وہ وہاں پر جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں، مندروں میں پجاریاں آواز اٹھا رہے ہیں، چرچوں میں لوگ پریشان ہیں، سب کو ایک طرف کر کے یہ لوگ اپنی کمزوری اور نااہلی پر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب یہ بل پاس ہوا تو پاس کرنے والوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تمہارے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، تم بل پاس کرنے سے پہلے ذرا اپنی بیٹیوں کی جانب بھی توجہ کرو۔ صدر جمہوریہ دستخط کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ میری بھی پوتیاں ہوں گی، نواسیاں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، اگر 21 سال تک یہ گھروں میں رہیں گی تو ایسی صورت کے اندر کتنے گل کھلائیں گی، اور ان کی عمروں کا کیا ہوگا، ان کی عزتوں اور ان کی عفتوں کا کیا ہوگا، ان کو سوچنا چاہیے، اس کے بعد یہ بل پاس کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف کرسیوں کو بچانے کے لیے حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ہر جگہ اپنے نفس کو اور اپنے ضمیر کو نہیں بیچنا چاہیے۔ ضمیر کے سودے سے بڑا دنیا کے اندر کوئی سودا نہیں ہے۔ لڑکیاں 18 سال میں نہیں سنبھل رہے، 18 سال میں نکاح بولے تک دنیا کی تباہی لڑکیوں کے ذریعے آ رہی ہے۔ کالج کو جا رہی ہے تعلیم کے نام پر عزت حاصل کرنے کے لیے، واپس آنے تک کالج سے لڑکی کی عزت محفوظ ہے یا نہیں ہے، ماں باپ کے دلوں سے پوچھو، ان کے دلوں کے اندر کیسی بے چینی و بے قراری ہوتی ہے۔ تو اگر ان لڑکیوں کو 21 سال تک رکھ دیا جائے گا تو کیسے کیسے کارنامے نہیں ہوں گے، اور ان کی عقل مندی آپ دیکھیے، 18 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس قانون کو دیکھا جائے تو 21 سال سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جرم۔ اور 16 سال کے بعد اگر لڑکی اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے کسی لڑکے کے ساتھ جسمانی جنسی تعلق قائم کرنا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ 16 سال کے بعد اگر لڑکی کسی کو اپنا بوائے فرینڈ بناتی ہے، اس سے جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے تو کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ رضامندی سے کر رہی ہے، کورٹ اس کو سیکورٹی فراہم کرے گا، پولیس والوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی درخواست پر پورے کے پورے حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ حرام کام کر رہی ہے تو حفاظتی انتظام ہے، اور وہی 18 سال 21 سال سے پہلے اگر لڑکی حلال طریقے پر نکاح کرنا چاہے تو لڑکی مجرم، لڑکا مجرم، دونوں کو اگر چھوڑ دیے تو لڑکی اور لڑکے کا باپ مجرم۔
یہ اندھا قانون ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ صاف مطلب یہ ہے بے حیائی کے دروازوں کو کھول دو، فحاشی اور عریانیت کے چلن کو عام کرو، حلال بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ بنو اور حرامیوں کو جگہ جگہ پر چھوڑ دو۔ یہ ان کا مزاج بنتا جا رہا ہے اور اسی کی یہ کڑی ہے 21 سال کی عمر میں نکاح کو لازم قرار دینا۔ ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن جو غلط ہے وہ کھل کے ضرور بولیں گے۔ ابھی قانون نہیں بنا ہے، اس لیے جتنی مخالفت کی جا سکتی ہے ہر جگہ سے کی جانی چاہیے اور کی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ صاحب یہ قانون مسلمانوں کے لیے، ایسی بات نہیں ہے، یہ قانون سب کے لیے ہے، سب پریشان ہیں اس قانون سے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ 21 سال بہت بڑی عمر ہو گئی، ضرورت پڑنے پر نابالغی کی حالت میں بھی نکاح جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ضرورت پڑنے پر نابالغی کی حالت میں بھی نکاح ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے اوپر لوگ الزامات اعتراضات کر دیتے ہیں تو فونوں میں سن کے صحیح بول رہے نا۔ یاد رکھو یہ بات، کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل غلط نہیں ہے۔ غلط جو سمجھتا ہے یا سوچتا ہے اس کی ذہنیت غلط ہے۔ سرکار نے کبھی زندگی میں کوئی کام غلط نہیں کیا ہے۔ آج کل ایک نکل گیا، پہلے شیعوں میں تھا، شیعوں میں جا کے وہ سادھو کے پاس گیا، وہ سادھو لات مارا تو وہ سادھو کے پاس جا رہا، وہ سادھو لات مارا تو وہ سادھو کے پاس جا رہا۔ دھرم سنسد کے اندر بھی پرسوں بیان کرا فٹ بال، انہیں جو ہے نا اب حضور علیہ السلام کی زندگی پہ ایک جو ہے نا پوری گندگی ایک جگہ پہ جمع کر دیا، سرکار کے تعلق سے نہیں، اب اس کے ذہن کی گندگی کو اس نے جمع کیا ہے، جمع کرا کے لے کے جا کے ایک سادھو سے جو ہے نا اس کا رسم اجرا کرا رہا، ویڈیو بیانات جگہ جگہ پہ جاری کر رہا اور بول رہا دیکھو محمد کو دیکھو اتنے شادیاں کرے اور 6 برس کی بچی سے بھی انہوں نے نکاح کر لیے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اعتراضات سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ہمارے مسلمان سننے کے بعد ارے ہو بھائی کیا ہے کہ یہ آگے ایک صاحب لا کے میرے کو بھی بتا کے بول رہے مول صاحب جو بول رہے ذرا دماغ کو لگ رہی نا۔ میں بولا تمہارے کو علم نہیں ہے، تمہارے کو دماغ کو لگ رہی۔ حضور علیہ السلام نے جو نکاح کیا ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت کے لیے کیا ہے۔ دیکھو سرکار زندگی پر بیٹھ کر پیشاب فرمائے ہیں، کبھی ٹھہر کر سرکار نے پیشاب نہیں کیا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر پیشاب فرمایا ہے۔ سرکار ایک جگہ پہ جا رہے تھے، وہ کوڑے دان تھا، کچرے کی کنڈی تھی، وہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں تھا، سرکار نے ٹھہر کر پیشاب فرمایا۔ کیوں؟ سرکار چاہتے تو ہٹ کے بھی پیشاب فرما سکتے تھے، لیکن آئندہ چل کر میری امت کو کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے میں ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کروں تو کبھی ٹھہر کر پیشاب کرنے کی اگر میری امت کو ضرورت پڑ جائے تو میری امت گنہگار نہ ہو، سنت کے خلاف میری امت کا عمل نہ ہو۔ اس لیے جواز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ٹھہر کر پیشاب فرمایا، ورنہ مرو کچھ بھی کرو بیٹھ کے پیشاب کرنا لازم ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار نے ٹھہر کر پیشاب فرمایا۔ اگر کوئی بیٹھ نہیں سکتا جو ہے نا صاحب گھٹنے کے اندر بات ڈال دیا گیا، آپ نے بیٹھ نہیں سکتا تو پیشاب کیسے کرے گا؟ سرکار کا یہ عمل ہمارے لیے بہت بڑی راحت و رحمت ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ ٹھہر کے پیشاب فرما کر معذورین کو اجازت دے دی حضور علیہ السلام نے۔ اس لیے کبھی نابالغی کی حالت میں نکاح کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں حضور کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ سرکار نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے نابالغی کی حالت میں نکاح کرا کے پورے مجبوروں کے حال پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کر دیا۔ اب بولو گے آپ کیا مجبوری ہے؟ میری ایک بیٹی ہے، میری بیوی مر گئی ہے، میرا بیٹا ہے لیکن اپنی بہن کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتا، میرے خاندان کا کوئی فرد میری بیٹی کی جانب کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، کسی کو ہمدردی نہیں ہے، اور میں بسترے پر پڑا ہوا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، اور میں کیا کروں ایسی صورتحال میں؟ میری بچی ہے، اگر اس کو کوئی دیکھ کرنے والا نہیں ہے، اگر میں مر گیا تو میری بیٹی لاوارث ہو جائے گی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، بے
صورت میں کیا ایک ہی کام کرنا پڑے گا؟ اگر نکاح کی عمر کو متعین کر دیا جائے تو ابھی وہ 16 سال کی ہے 17 سال کی ہے تو ایک ہی کام کرنا پڑے گا، زہر لا کے آدھا اس کو کھلا دینا آدھا میں کھا لینا، ایک ہی کام کرنا پڑے گا، یا پھر میرے سامنے اس کو مار دینا اس کے بعد میں مر جانا۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ تم نکاح کرا دو، نکاح کرا دو، وہ کسی کے دستے نگر ہو جائے گی، کسی کی تربیت میں آ جائے گی، اس کے بعد تم مرنا چاہو تو اطمینان سے مرو۔ یہ مجبوری کا نکاح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، 6 سال کی عمر میں، پوری امت کے لیے سرکار نے آسانی فرما دی۔ اور یاد رکھو کم عمر میں نکاح ہو گیا تو اب یہ ہمیشہ لازم رہے گا ایسا بھی ضروری نہیں، اسلام کے اندر اس کا بھی سولوشن موجود ہے، اس کے بھی طریقہ کار ہیں۔ اگر اس لڑکی کا نکاح اگر اس کے باپ اور دادا نے نہیں کیا، کسی اور ذمہ دار ولی نے اس کا نکاح کرا دیا ہے، تو ایسی صورت میں بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہی نکاح کو باقی رکھیں چاہے تو ختم کر لیں، اختیار ہے۔ اور اگر لڑکی کے باپ اور دادا نے نکاح کیا ہے تب بھی ایسی صورت میں بالغ ہونے کے بعد ان دو نابالغ دونوں لڑکے اور لڑکی کو اختیار ہے 4 صورتوں میں کہ لڑکے کے دادا اور اس کے باپ نے لڑکی اور لڑکے کے حق میں اگر ان کے مفاد کے لیے نکاح نہیں کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر ان کو اختیار ہے، چاہے تو نکاح کو ختم کر لیں، وہ دوسری جگہ نکاح کر لیں، لڑکا دوسری جگہ نکاح کر لے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ جس نے نکاح کرایا ہے وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو بھی ان دونوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نکاح کرانے والا انتہائی آوارہ اور غلط قسم کا آدمی ہے، فاسق آدمی ہے، تو بھی ان دونوں کو اختیار ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد چاہے نکاح کو باقی رکھیں چاہے نکاح کو ختم کریں۔ حالت نشے میں نکاح کرایا ہے تو ایسی صورت میں بھی اختیار رہتا ہے، چاہے نکاح کو باقی رکھیں چاہے نکاح کو ختم کریں۔ اب بتاؤ نابالغی کی حالت میں بھی اسلام نے جو نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور بعد میں جو اختیارات دیے ہیں، اختیارات کو خیار بلوغ کہتے ہیں، کیا یہ اسلام کا احسان ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں، اس لیے نکاح کی عمر متعین کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال 1-2 باتیں آخری ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اس وقت بہت زیادہ نکاح ہو رہے ہیں، 40 نکاح، 50 نکاح ایک دن میں ہو رہے ہیں، لوگ ہیبت میں نکاح کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ابھی بل پیش ہوا ہے، پاس نہیں ہوا، ابھی دور ہے بہت وہ مرحلہ، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے یہ پوچھا، مول صاحب اب ہم یہ نکاح کرا رہے ہیں، یہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، رخصتی ہم بعد میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے نکاح پہلے کر لیے، چاہے لڑکا لڑکی ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے اندر کیا ہے صاحب، ایجاب و قبول ہونا، 2 گواہ ہونا، نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر اگر آپ متعین نہیں بھی کریں تو مہر متعین ہو جاتا ہے، اس کی شکلیں ہیں، اب وہ مسائل بولنے کا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور نکاح کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، لہذا بچے کا بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے۔ آگے بڑھ کے میں یہ کہوں وضو سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس سے آگے بڑھے تو اب جو تھوڑی بہت پابندی ہے وہ بھی ختم کر دیں گے، اس لیے نہیں بول رہا ہوں میں۔ وضو بھی ہونا ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے، اس لیے جب چاہے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اب جو نکاح کر رہے ہیں لوگ، نکاح کر رہے ہیں رخصتی 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد کر رہے ہیں، ہماری خواہش یہ کہ نکاح کر رہے ہیں رخصتی کرو، تو کیوں رخصتی کو دیر کر رہے ہو؟ نہیں ملتا نہیں نا صاحب، جو خیرات ہے پیچھے آنے والی وہ خیرات نہیں ملتی ہے، 2 تولے سونا، 4 تولے سونا، پلنگ بستر الماری، یہ جو ہے یہ نہیں آتا ساتھ میں۔ اس لیے ہمت کر کے بولو، جس بدن کے جس کپڑے پر تمہاری بچی ہے اسی کپڑے سے ہم لے جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو کھا رہے ہیں وہی تمہاری لڑکے کو کھلا لیں گے، رخصت کرا لو، اللہ نے سہولتیں دی ہیں تو ایسی صورت میں ان سہولتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہرس اوس ایسی ہے جو ان چیزوں پر آمادہ ہونے نہیں دیتی۔ کیا ضرورت ہے دعوت کرنے کی صاحب، جب آسانی سے سب ہو رہا ہے تو کیوں غیر ضروری اپنے اوپر مشقتوں کو ہم ڈال لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے
صاحب نکاح تو اب کرا لے رہے مسجد میں، بعد میں رخصتی کر لے رہے ہم، تو وداعی کے وقت میں منچے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اتنی زیادہ لوگوں کو جو ہے نا منچوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب غلط ہے، نہ اب کر سکتے نہ بعد میں کر سکتے، نہ اب کرو نہ بعد میں کرو۔ اور تیسری بات اس موقع پہ مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات جو نکاح اس وقت کروا رہے ہیں ٹھنڈے دل سے، سنجیدگی کے ساتھ، اللہ نے موقع دیا، غور کرو۔ لڑکی کا نکاح جہاں بھی آپ طے کر رہے ہیں، لڑکے کا نکاح جہاں بھی طے کر رہے ہیں، جب بات چیت پوری ہو جائے رسم مت کرو، نکاح کر کے چھوڑ دو۔ رسم کی رسم کو ختم کرو، جو رسم کرا کے چھوڑ رہے ہیں نا ویسا مت کرو۔ بات چیت طے ہو گئی، اطمینان ہو گیا، قاضی کو بلاؤ، اسی میں نکاح پر لکھا پڑھی کرا دو، نکاح پڑھا دو، اس کے بعد چھوڑ دو۔ جب تمہیں رخصتی کرنا ہے سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، جب چاہے رخصتی کرنا ہے رخصتی کر لو، رسم کی رسم کو ختم کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رسم کے بعد جو آج غلط رواج پڑ چکا ہے، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات کر رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں روک رہے ہیں، کیوں؟ یہ اس کی بیوی بننے والی ہے، اماں دیکھ رہی بیٹی کا، اس کی بیوی سے انہیں کر دے رہا بات، ابھی بیوی بنی نہیں ہے۔ رسم کے بعد بات کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، جیسے پہلے حرام تھا۔ اس لیے رسم کر کے چھوڑ دو تاکہ کم سے کم ان کا بات کرنا تو جائز ہو جائے، وہ اگر کہیں جا کے تنہائی میں مل لیں تو ان کا ملنا درست ہو جائے۔ اتنا تو احسان کر دو اپنی اولاد کے اوپر کم سے کم۔ اس لیے جب بات چیت طے ہو گئی، رسم ختم، شادی شادی، یہ عنوان چلائیے آپ حضرات، فوری نکاح کرا دیجئے، جب رخصتی کرنا ہو جب رخصتی کرنے، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ آپ کو میں سناؤں تو حیرت ہوگی، رسم ہو گیا، شادی ہو رہی ہے تو اس وقت لڑکی 3 مہینے کی حاملہ ہے۔ کتنی غلط بات معاشرے کے اندر ہوگی۔ اگر اس وقت نکاح کرا دیتے، رخصتی کے وقت 3 مہینے کی نہیں 9 مہینے کی بھی حاملہ ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بزرگوں ان باتوں کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی اپنے طرف سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔